واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ بال یا ناخن ایک ہفتے میں کٹوانا سنت کریمہ، 15 دن تک دیر کرنا مکروہ تنزیہی، اور 40 دن کو کراس کر جائیں تو مکروہ تحریمی ہے، گویا کہ اس سے پہلے کروانا ضروری ہوتا ہے۔ ناخنوں کی مقدار آپ کو بتا دی کہ ناخن بس یہ کھال تک پہنچ جائیں کافی ہے، اس سے اوپر بڑھیں گے تو یہ مکروہ ہوتے ہیں، خلاف سنت ہیں۔ اور جو منہ زیر ناف کی مقدار، عموماً لوگ اس پہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور چونکہ اس قسم کے مسائل ہمارے ہاں شرم کے مسائل سمجھے جاتے ہیں۔ ویسے ہم لوگ جو کچھ کام کر لیں، برائی کا کام کر رہے ہوں، گھر والوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہوں، لیکن ہمیں شرم و حیا نہیں آتی، لیکن مسئلہ معلوم کرتے ہیں تو شرم آنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ناف کے نیچے سے صفائی شروع کریں گے، اور رانے اس میں شامل نہیں، اور پیچھے کا حصہ اس میں شامل نہیں، باقی جتنا ناف کے نیچے کا حصہ ہے تمام حصے کی صفائی کرنا سنت کریمہ ہوتا ہے۔ ایک یہ بھی جیسے اب یہ بچوں کے اندر مشہور ہوتا ہے، بچوں سے مراد یہ اسکول کالج کے لڑکے وغیرہ کے اندر، کہ اگر جو بال صاف کرنا ضروری ہوتا ہے اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر ہو جائیں اور نہ کیے جائیں تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرض کر لیں خدا نہ خواستہ کوئی 40 روز تک بھی نہ کاٹے، اور مطلب چنے کی مقدار تو بہت دور کی بات، اس سے بڑے بھی ہو جائیں، اس کے باوجود کھانے پینے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کھانا پینا طیب اور حلال ہے، اس کا ان بالوں کے صفائی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی حلت اور حرمت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب باقی وہ جو حکم ہے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ 40 دن کے اوپر کریں گے تو اس دیر کرنے کی بنا پر گناہ گار ہوں گے، لیکن اس کی بنا پر کھانے پینے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ غیر ضروری بالوں کا مرد یا عورت کو کسی کریم سے ریموو کرنا جائز ہے، لیکن مرد کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو زیر ناف بال ہیں ان کو بلیڈ سے صاف کرے، اور خواتین کریم یا کوئی ایسا پاؤڈر وغیرہ استعمال کریں۔ خواتین کے لیے بلیڈ کا استعمال خلاف سنت ہے۔ اور یہ جو بغلوں کے بال ہیں ان کو نوچنا سنت ہے۔ یہ جو بلیڈ سے صاف کرتے ہیں نا، یہ اور گھنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے نوچیں کیسے، کھال ادھڑ جائے گی، تو وہ چونکہ بلیڈ سے صاف کر کے اتنے سخت بنا دیے ہوتے ہیں کہ اب نوچنا ممکن نہیں، تو اس کے لیے ویکس وغیرہ لگا کے نا وہ کپڑے سے کھینچیں تو بال جڑ سے اکھڑنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر کچھ دنوں میں وہ بالوں کی جڑیں نرم ہو جائیں گی، پھر نوچنا کیا ہوگا، آسان۔ تو نوچنا بغلوں کے بالوں کا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی سنت ہے، اور ایک تو ثواب ہے نوچنے کا، سنت پوری کرنے کا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بال پھر جلدی نکلتے بھی نہیں ہیں، اور جو نکلتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، بہت ہی ہلکے، اور بہت جلدی پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جبکہ بلیڈ سے اگر بغلوں کے بال صاف کریں گے تو وہ اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے، پورا تھائی لینڈ کا جنگل بن جاتا ہے۔ تو صفائی کر کیا کرو اللہ کے بندو، بہت ضروری ہے یہ۔ زیر ناف بال کاٹنے کی حدود۔ زیر ناف بال جو کاٹے جاتے ہیں یہ ناف سے شروع کرنے ہوتے ہیں یا تھوڑے نیچے سے شروع کرنے ہوتے ہیں؟ مدثر احمد کشمیر سے۔ ناف سے شروع کرنا ضروری نہیں ہے، جہاں گھنے بال شروع ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ گھنے بال، وہاں سے کاٹنا لازم ہے۔ فطرت میں جو چیز داخل ہے وہ یہ ہے کہ زیر ناف کے بالوں کا نکالنا یہ بھی فطرت کا حصہ ہے، یاد رکھیں۔ زیر ناف کے بال اتارنا، ٹھیک، تو زیر ناف کے بال نکالنا یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے۔ اور زیر ناف سے جب میں مراد کہہ رہا ہوں تو نیول کے نیچے کا حصہ، بومبل کے نیچے کا حصہ، ٹھیک ہے، یا جس کو پیوبک ریجن یا پیلوک ریجن بولتے ہیں، شرمگاہ، ٹھیک، تو اس کے بالوں کا صاف کرنا، جو اس کے اطراف، اس کے اوپر اور اس کے آس پاس آتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس میں بہتر یہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز سے یہ بال نکالے جائے جس کے لیے لوہے کی چیز استعمال ہو، مطلب آپ کریم سے بھی نکال سکتے ہیں، اس شریعت حرام نہیں کہتی اس کو، لیکن بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو صاف کیا جائے، اور صاف کرنے کے لیے لوہے کا استعمال ہو، اس لیے کہ لوہا جب جسم سے لگتا ہے کچھ جگہ تو وہ اچھے سے صفائی کرتا ہے، یاد رکھیں۔ تو کوشش تو یہ کی جائے کہ اس کے لیے بلیڈ استعمال کیا جائے، وسترے ہوتے ہیں لوہے کے استعمال کیا جائے، کچھ نہ کچھ ایسی چیز جس کے اندر دھات ہوتی ہے، اور بالخصوص لوہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسی سے کرتے ہیں، تو دھات کا استعمال ہو اس کے اندر زیادہ بہتر ہے۔ کریمز بھی لگا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن احتیاط بہتر ہے، اس لیے کہ بہت سارے کریمز اس کے سستے ہونے کے ناطے، نان ریسرچڈ ہونے کے ناطے، اور بہت سارے نقصانات پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جلد کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ بالوں کو نہیں نکالتے، بالوں کو جڑ سے پگھلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں جسم کے اندر۔ تو یہ سب سے بہتر، سادہ، آسان، اینی ٹائم اویلیبل سلوشن ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہاں تراشنے کا حکم نہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا زیر ناف کے بال ہم تراشیں؟ تراشنے کا حکم نہیں، صاف کرنے کا حکم ہے۔ بہت سے لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے ریزر سے، ان کو ریزر لگنے سے کیا ہوتا ہے، انفیکشن ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر آپ میڈیکل ریزر استعمال کیجیے۔ میڈیکل ریزر کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ وہ ریزر جو ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے اس میں جلد کبھی نہیں اٹکتی ہے۔ جو جیسے آپ سمجھ لیجیے آپ دواخانے گئے اور آپ کو ہاتھ کے بال نکالتے ہیں، ایک اسپیشل ریزر ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے ڈاکٹر بس لیتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے، آپ بولیں گے یار یہ کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے، ہمارا حجام مسترے کو بالکل رکھ کے دھیان دیتا ہے، وہ دھیان دیتا ہے اس لیے کہ وہ ریزر ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جلد کو اندر لیتے ہی نہیں ہیں کبھی۔ آپ اس کو ایسا کھینچ بھی دیں گے آنکھ پہ تو جلد کو کبھی نہیں لیں گے، اس کی ٹائپ ایسی ہوتی ہے کہ صرف بالوں کو کھینچتے ہوئے آتے ہیں۔
تو ایسے ریزرس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ دھات ہو اس کے اندر، لیکن حرام نہیں ہے اس سے، لیکن پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے ذمہ دار آپ اپنے ذات سے آپ یاد رکھیے کہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے اس کے، لیکن بہتر ریزر، اس لیے کہ ریزر کیا کرتا ہے، بالوں کو بھی صاف کرتا ہے اور جلد کے اوپر بھی جو ہے چونکہ تھوڑی رگڑ ہوتی ہے، جس سے جو وہ حصہ جس پہ ہو سکتا ہے غلاظت لگتی رہی ہو یا انسان تو وہ صاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ کیا عورت کے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے ریزر یا کینچی کا استعمال کرنا منع ہے؟ اگر کسی عورت کو کریم سے الرجی ہوتی ہو تو وہ کیا کرے؟ ایسا کچھ بھی منع نہیں ہے، یہ بالکل من گھڑت بات ہے کہ جنازہ بھاری ہو جاتا ہے لوہا لگانے سے۔ ریزر استعمال کریں، کوئی بھی ایسی چیز استعمال کریں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ کریمز کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ کریمز میں بعض اوقات ایسے کیمیکلز ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کی اسکن کے لیے بہتر نہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے تھے، حلق الآنا و نطف الابط، ابھی بھی یہ لفظ گزرے ہیں نطف الابط۔ حلق الآنا، حلق کہتے ہیں اس طرح استعمال کرنا یا ریزر استعمال کرنے کو، یعنی زیر ناف بال ریزر سے صاف کیے جائیں اور انڈر آرمز بال جو ہیں ان کو اکھیڑا جائے۔ بہت سے لوگ شروع میں ہی جب بال نرم ہوتے ہیں بچیوں کو تو بتا دیتے ہیں، پھر وہ نکلتے بھی بہت کم ہے، یعنی ویکسنگ جس کو آپ کہتے ہیں، ویکس استعمال کی جائے انڈر آرمز کے لیے۔ لیکن اگر تکلیف ہوتی ہو تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ باقی سب جگہوں کی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جہاں سنت کا معاملہ میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پسندیدہ ہے، اگر نہیں تو انڈر آرمز بھی اگر آپ ریزر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیو، پچھلے دنوں میرا زیر ناف بالوں کے اعتبار سے وہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ وہ علماء نے زیادہ کیا کہ وہ دفنا دینے چاہیے، باہر نہیں ہونے چاہیے، میں نے اس کا آپٹیمل سولوشن دیا ہے، وہ آپ کلپ میرا دیکھ لیں۔ پہلے میں دوسرے پورشن کو ایڈریس کرتا ہوں کہ زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کاٹنے چاہیے۔ پہلے اس کی حکمت آپ سمجھ لیں، یہ غیر ضروری بال جو صاف کیے جاتے ہیں یہ وہی بال صاف کیے جاتے ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہوتا ہے، کیونکہ پسینہ جمع ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بدبو پیدا ہوتی ہے، تو اسلام نے یہ پاکی کا نظام رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ والی جو جگہ ہے بغلوں کے نیچے والی، اس میں پسینہ جمع ہوتا ہے، یہ بال اگر آپ ریموو نہیں کریں گے تو آپ کو بدبو آئے گی۔ اکثر جو مسلمان غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جو کافروں کو بڑی بو آمدی ہے جی، وہ کافروں سے بو اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ پاکی نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی وہ ساری چیزیں کریں کلمہ نہ بھی پڑھیں، اس کو روحانی مسئلہ ہمارے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے، حالانکہ خود نماز بھی نہیں پڑھتے، اصولوں تو آپ سے بھی بدبو آنی چاہیے، کیونکہ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں پردہ ہی رکھا ہوا ہے، وہ بدبو کی وجہ ان کی پاکی نہ کرنا ہوتا ہے، پاکی کریں تو آپ دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہیں آئے گی بدبو۔ کرسچنز میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، جوز میں بھی ہیں جو کرتے ہیں، تو یہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور ناخنوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ 40 دن میں ایک دفعہ تو لازمی کرنا ہے، ویسے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ کرنے چاہیے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل ہر مسلمان پہ، مرد و عورت کے اوپر، مسلم کے اوپر، اس میں مسلم کے الفاظ ہیں سر، بریلوی دیوبندی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں، شیعہ نہیں، یہ واجب ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم ہے کہ ہفتے میں کسی ایک دن کریں، جمعے کا دن ہو تو زیادہ بہتر ہے، جس میں الفاظ ہیں جس میں وہ اپنے جسم کی صفائی کرے۔ صفائی میں صرف میل اتارنا نہیں ہے، یہ غیر ضروری بالوں کو بھی صفائی کہا جاتا ہے، یہ عربی لنگوسٹک میں محاورتاً بات یوز ہوتی ہے، جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے عقیقہ کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو، اور ترمذی ابو داؤد میں وہ گندگی کیا ہے، اس کے بال ریموو کرنے ہیں آپ نے، جس میں کہتے ہیں چانڈ لوانا، اور وہ فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو ترمذی ابو داؤد میں، اس کا نام رکھو اور اسے گندگی دور کرو، اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو۔ تو یہ ان جگہوں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ران کے جو جوڑ ہیں وہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، جس کو آپ یعنی تھائی کہہ لیں، تو تھائی پوری کے بال ریموو نہیں کرنے ہوتے، صرف اتنے حصے کے جو شرمگاہ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی بعض لوگ بالکل ناف کے عین نیچے سے بال صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیر ناف ہے، وہ زیر ناف اس لیے کہا جاتا ہے وہ ناف کے تو نیچے ہی ہے نا، عین زیر ناف لفظ نہیں ہے وہ، تو ان کی ظاہر ہے ان کو کوآرڈینیٹس ڈیفائن کرنے کے لیے زیر ناف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو ہم بغلوں کے نیچے جو کہتے ہیں بغلے تو یہ یہاں تک تو نہیں ریموو کرنے، وہ یہی والے ہیں، ٹھیک ہے، اینٹی وینم بھی ہوگا۔ تو زیر ناف سے مراد ہے کہ جتنے حصے میں یعنی شرمگاہ ٹچ کرتی ہے، چاہے وہ ران والا حصہ ہو یا اوپر والا، اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ پیٹ کا جو جوڑ ہے نچلے دھڑ کے ساتھ، جہاں پہ پیٹ ختم ہوتا ہے نا، وہ ناف سے تھوڑا نیچے جا کے ختم ہوتا ہے، اس کے بعد سے جو حصہ ہے نا وہ آپ نے بال صاف کرنے شروع کرنے ہیں۔ شرمگاہ کے اوپر جتنے بال ہیں، دائیں بائیں جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ کرتا ہے، یعنی وہ جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، وہ حتیٰ کہ جو بڑے استنجا کرنے کی جگہ ہے وہاں تک، پیٹھ وغیرہ کے بال ریموو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اتنے پورشن کے۔